دنیا تو جیسے ہی گزر جائے گا، اپنے پرماننٹ لائف کو برباد مت کرو دنیا کے چکر میں، اور وہ ہے آخرات۔ تو ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، اس لیے مردوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹی، اپنے وائف، اپنے بہن کو پردے میں رکھے، دنیا کو نہ دکھائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنا ذمہ داری ادا کیا کہ نہیں۔ باپ اپنے اولاد کا ذمہ دار ہے، ہسبینڈ اپنے وائف کا ذمہ دار ہے، بھائی اپنے بہن کا ذمہ دار ہے۔ اس طرح ہر ایک انسان اپنے حساب سے ذمہ دار ہے۔ تو حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ بیٹی اگر برائی کر رہی ہے تو باپ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ بیٹا اگر برائی کر رہا ہے تو باپ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ بیوی اگر برائی کر رہا ہے تو ہسبینڈ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ بہن اگر برائی کر رہی ہے تو بھائی اپنے ہاتھ سے اس برائی سے روک سکتا ہے۔ اس لیے کہ غیروں کو ہاتھ سے روکنا مشکل ہے، اپنے فیملی کو ہم برائی سے اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں، مسلمانوں کی بیویاں کھلے عام بے حیائی اور بے پردگی کا شکار ہیں۔ ویڈیو بنا بنا کر فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام میں ڈال رہی ہے اور دنیا کو دکھا رہی ہے۔ وہاں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے باپ اپنے بیٹی کو برائی سے روک سکتا ہے۔ کیا یہ بیٹی اسلام کے قانون کے یہ خلاف ہے؟ قرآن کے قانون کے یہ خلاف ہے؟ نماز کی طرح مسلمانوں کی عورتوں پر پردہ فرض ہے، یہ سمجھا کر باپ اپنے بیٹی کو اس بے پردگی کی گناہ سے بچا سکتا ہے۔ ہسبینڈ اپنے وائف کو بچا سکتا ہے، اس برائی سے روک سکتا ہے۔ بھائی اپنے بہن کو اس بے پردگی کے گناہ سے روک سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ غیروں کو روکنا مشکل ہے، اپنے فیملی کو ہاتھ سے روکنا آسان ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں، مسلمانوں کی بیویاں کھلے عام ویڈیو بنا بنا کر دنیا کو دکھا رہی ہے، اور باپ اس گناہ میں شامل ہے، بھائی اس گناہ میں بہن کے ساتھ شامل ہے، ہسبینڈ اس گناہ میں اپنے وائف کے ساتھ شامل ہے، مدد کر رہا ہے اس گناہ کو کرنے پر۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ تم گناہ کی کاموں پر مدد نہ کرو، تم نیکی کی کام پر مدد کرو، کسی کو گناہ کے کام پر مدد نہ کرو۔ اگر کوئی تیسرا آدمی ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہی ہو، پردہ اسلام میں نماز کی طرح فرض ہے، یہ قرآن کے آئین کے خلاف ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ تم مت کرو، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو سامنے والا اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ مائی لائف مائی چوائس۔ میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، کل جب تم مر جاؤ گے، قبر پر تم کو رکھا جائے گا، نکیر منکر آ کے تم کو سوال کریں گے، مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت تم کہنا مائی لائف مائی چوائس۔ کل قیامت کے دن ہر ایک انسان کو میرے رب العالمین
کھڑا کر کے جب یہ سوال کریں گے کہ میں نے تم کو 60-70 سال کی لائف دیا تھا، اس لائف میں تم نے کیا کیا؟ اس وقت اگر ہمت ہے تو یہ کہنا مائی لائف مائی چوائس۔ وہاں نہیں کہہ سکتے تو دنیا میں کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائف تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا لائف ہے، تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر تم چلو۔ اگر ایسے مسلمانوں کی بیٹیاں، بیویاں اور بہنوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم یہ جو کر رہے ہو ویڈیو بنا کر فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام میں ڈال کر دنیا کو دکھا رہی ہو، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، ایسا تم مت کرو، تو اٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سیلیبریٹی بن رہے ہیں اس لیے اس کو جلن ہو رہا ہے، ہم اس سے پیسے کما رہے ہیں اس لیے اس کو جلن ہو رہا ہے۔ لعنت ہے ایسے پیسوں پر، لعنت ہے ایسے دولت پر، لعنت ہے ایسے بیٹی کا باپ بننے پر، لعنت ہے ایسے وائف کا، ایسے بیوی کا ہسبینڈ بننے پر، لعنت ہے ایسے بہن کا بھائی بننے پر۔ آئے دولت کی نشہ میں اپنے ایمان کو فروخت کرنے والوں، سیلیبریٹی کے نام پر اپنے آپ کو جہنم کی لکڑیاں بنانے والوں، سنو نبی کا یہ حدیث سنو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ سب سے پہلا نمبر اس کا باپ کا ہے، کیونکہ باپ اگر چاہتا تو اپنے بیٹی کو برائی سے روک سکتا تھا۔ دوسرے نمبر پر اس کا ہسبینڈ، تیسرے نمبر پر اس کا بھائی، چوتھے نمبر پر اس کے جگر کا ٹکڑا اس کا بیٹا۔ تو ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، اس لیے مردوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹی، اپنے وائف، اپنے بہن کو پردے میں رکھے، دنیا کو نہ دکھائے۔ میں ایسے باپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ایک راستہ ملا پیسہ کمانے کے لیے کہ اپنے بیٹی کو دنیا کو دکھائے۔ میں ایک ہسبینڈ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا یہی ایک راستہ ملا پیسہ کمانے کے لیے، سیلیبریٹی بننے کے لیے کہ اپنے وائف کو دنیا کو دکھائے؟ میں ایک بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا یہی ایک راستہ ملا پیسہ کمانے کے لیے کہ اپنے بہن کو دنیا کو دکھائے؟ آئے مسلمانوں، عقل کے اندھوں، میری ان باتوں کو رات میں تکیہ میں سر لگا کر ذرا سوچئے گا۔ دنیا تو جیسے ہی گزر جائے گا، اپنے پرماننٹ لائف کو برباد مت کرو دنیا کے چکر میں، اور وہ ہے آخرات۔ دنیا کے چکر میں پرماننٹ لائف، آخرات کو برباد مت کرو، ایسے بے پردگی کر کے جہنم کی لکڑیاں مت